آج کی اس ویڈیو کا مقصد عوام الناس کو قومی اسمبلی، ان کی کمپوزیشن اور اس کے طریقہ انتخاب کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے گی۔ نیشنل اسمبلی کی اگر ہم بات کریں تو 25 امینڈمنٹ کے بعد جو کہ ارسٹ وائل فاٹا جو تھا اس کو کے پی کے اندر مرج کیا گیا اور جتنے بھی ٹرائبل ڈسٹرکٹ تھے ان کو کے پی کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد نیشنل اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان کی تعداد 336 بنتی ہے۔ اگر ہم اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے صوبوں کے اندر جو اس کی فیڈریٹنگ یونٹ ہیں اور فیڈرل کیپٹل میں دیکھیں تو کچھ اس طرح سے ہے۔ بلوچستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جنرل نشستیں جو ہیں وہ 16 ہیں اور خواتین کی جو نشستیں ہیں وہ 4 ہیں، تو ٹوٹل جو بلوچستان میں نیشنل اسمبلی کی نشستیں ہیں ان کی تعداد 20 بنتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو جنرل نشستیں ہیں ان کی تعداد 45 ہے، جبکہ خواتین کی جو ریزرو سیٹس ہیں ان کی تعداد 10 ہے، اور ٹوٹل اس طرح سے 55 نشستیں جو ہیں نیشنل اسمبلی کی خیبر پختونخوا کے صوبے میں بنتی ہیں۔ اسی طرح پنجاب کو اگر دیکھیں تو پنجاب میں جنرل نشستوں کی تعداد جو ہے وہ 141 ہے، جبکہ جو خواتین کی ریزرو سیٹس ہیں ان کی تعداد 32 ہے، اور ٹوٹل جو ہے اس صوبہ پنجاب کے اندر نیشنل اسمبلی کی 173 بنتی ہے۔ اسی طرح سندھ میں جو جنرل نشستیں ہیں ان کی تعداد جو ہے قومی اسمبلی کی 61 بنتی ہے، اور جو خواتین کی نشستیں ہیں وہاں پہ ریزرو ہیں ان کی تعداد 14 ہے، اور کل ملا کے صوبہ سندھ کے لیے جو نیشنل اسمبلی کی نشستیں ہیں ان کی تعداد 75 بنتی ہے۔ اور فیڈرل کیپٹل میں جو ہے جنرل نشستیں جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے اندر 3 ہیں۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو نیشنل اسمبلی کے اندر جو جنرل نشستوں کی تعداد ہے وہ کل ملا کے چاروں صوبوں کو اور فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کو وہ 266 بنتی ہے۔ اور اسی طرح چاروں صوبوں کی اگر ریزرو جو سیٹس ہیں خواتین کے لیے دیکھا جائے تو ان کی تعداد 60 بنتی ہے، اور ٹوٹل جو ہے 326 نشستیں جو ہیں قومی اسمبلی کی اس طرح سے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 10 نشستیں جو ہیں وہ غیر مسلم کے لیے آئین کے اندر، آئین کا جو آرٹیکل 51 ہے قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ غیر مسلم کی نشستیں جو ہیں ان کی تعداد 10 ہوگی۔ تو اس طرح کل ملا کے جو نیشنل اسمبلی کے اندر نشستوں کی تعداد ہے وہ 336 بنتی ہے۔ اب اگر اس کا طریقہ انتخاب دیکھا جائے تو جو جنرل نشستیں ہیں جن کی تعداد پاکستان کے اندر 266 ہے، اس پہ الیکشن کمیشن جو ہے حلقہ بندی کا عمل جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے، اور ہر ڈسٹرکٹ کو جو ہے پاپولیشن کا جو کوٹا ڈسٹرکٹ کا بنتا ہے اس کے مطابق کنسٹیچوئنسیز کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن ان کو تقسیم کرتا ہے۔ تو اس طرح جو وہاں پہ کنسٹیچوئنسیز کے اندر جنرل نشستوں پہ انتخاب ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم کے تحت الیکشن کنڈکٹ ہوتا ہے، اور ہر جو ایڈلٹ فرنچائز ہے لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے 266 نشستوں پر جو ہے جو جنرل ووٹ کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ قومی اسمبلی کی نشستوں پہ انتخاب ہوتا ہے۔ جو ریزرو خواتین کی نشستیں ہیں جن کی تعداد 60 بنتی ہے، اس پہ ہر پروونس کے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے ڈیٹیل سے بیان کیا کہ ہر پروونس کو وہ سیٹیں ایلوکیٹڈ ہیں، تو اس کا طریقہ انتخاب جو ہے وہ خواتین کی جو ریزرو نشستیں ہیں ان پہ لسٹ پی آر سسٹم کے تحت ہوتا ہے، یعنی پرپورشنل سسٹم جو ہے ریپریزنٹیشن اس کے تحت ان کا انتخاب ہوتا ہے، جس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی پریارٹی لسٹ جو ہے ہر صوبے میں جو ریٹرننگ آفیسر جن کو نوٹیفائی الیکشن کمیشن کرتا ہے اس کے پاس وہ اپنی پریارٹی لسٹ جو ہے خواتین کی وہ جمع کرواتے ہیں، اور اس پریارٹی لسٹ کے مطابق جو ہے نامینیشن پیپر فائل کیے جاتے ہیں جن کی ریٹرننگ آفیسر صاحب باقاعدہ سکروٹنی کرتے ہیں، اور جب انتخاب کا عمل جو جنرل نشستوں پہ انتخاب کا عمل مکمل ہوتا ہے تو ہر صوبے کے اندر جو ہے وہ جتنی نشستیں کوئی پولیٹیکل پارٹیز جیت کے سامنے آتی ہے
اس کے حساب سے الیکشن کمیشن جو ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو پرسنٹم شیئر ہے اس کو ورک آؤٹ کرتا ہے، اور اس شیئر کی بنیاد پہ وہ جو پرائرٹی لسٹ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے وہ جو ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع شدہ ہوتی ہے، اس میں سے پرائرٹی کے آرڈر کے حساب سے پھر جتنی نشستیں کسی پولیٹیکل جماعت کی بنتی ہیں ان کو الیکشن کمیشن جو ہے نوٹیفائی کرتا ہے۔ بینے ہی جو غیر مسلم کی 10 نشستیں ہیں ان کے لیے بھی پورے پاکستان سے جتنی بھی کوئی پولیٹیکل جماعت ہے وہ قومی اسمبلی کے لیے نشستیں جنرل ون کرتی ہے، تو اس کی بیس پہ پرسنٹم شیئر نکال کے تو وہ جو 10 سیٹیں ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن کمیشن کرتا ہے، اور غیر مسلم کی جو نشستیں ہیں ان پہ بھی جو انتخاب ہے وہ اسی طرح بالکل لسٹ PR سسٹم کے تحت ہوتا ہے، اور پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن سسٹم جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، اور تمام پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے جو ہے وہ اپنی اپنی پرائرٹی لسٹ جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس جمع کروائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے نیشنل اسمبلی کے اندر جو 3 کیٹیگری کی سیٹ ہیں جس میں جنرل نشستیں ہیں وہ 266 ہیں، اور جو ریزرو خواتین کی سیٹس ہیں جن کی تعداد 60 ہے ان پہ لسٹ PR سسٹم کے تحت انتخاب کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو غیر مسلم کی 10 نشستیں ہیں ان پہ بھی انتخاب جو ہے وہ لسٹ PR سسٹم کے تحت عمل میں آتا ہے۔ اس ضمن میں یہ بات فردر واضح کرتا جاؤں کہ جب الیکشن کمیشن پرسنٹم شیئر جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ورک کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ جیت کے آتے ہیں، ان کو یہ ٹائم دیا جاتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن کرتا ہے تو اس کے 3 دن کے اندر وہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے پولیٹیکل پارٹی کی جو اسٹرینتھ ہے اس میں وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی تعداد بھی شامل ہوتی ہے جو کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو الیکشن کا پروسیس ہے نیشنل اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کو الیکٹ کرنے کا اس طرح سے کمپلیٹ کیا جائے۔